بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کی شر سے، جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کی شر سے جب وہ مجھ سے جلیں. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ و قاری نعمان قادری صاحب. آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ 1441 ہجری بامطابق 29 اپریل سن 2020 بدھ کا دن ہے. ماہ مبارک میں رحمتوں کا عشرہ جاری ہے، اور یقیناً ہم سب پاک پروردگار کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہوں گے. کہتے ہیں دوسرے کی ترقی اور کامیابی کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے چھین لینے کے جذبات کو حسد، اور ایسے جذبات دل میں رکھنے والے کو حاسد کہتے ہیں. سنا ہے حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہتے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو آپ خود ہی حاسد کی ذہنی و قلبی پستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو کچھ کسی کے پاس ہے سب رب کی عطا ہے. سب کے دلوں کا حال جو جانے خدا ہے وہ. تقسیم پر جو اس کی جلاتے ہیں اپنی جان، اڑتے ہیں بھسم ہوتے ہیں ہر پل ہر ایک آن. دنیا تو بگڑتی ہی ہے، عقبہ بھی جاتی ہے، نہ جانے کیوں یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہے. جس کا جو حق ہے اس کو ہی ملتا ہے خدا سے، نہ حق صدا محروم رہا رب کی رضا سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. اس رحمت کے عشرے میں میں دوسروں پر برسنے والی رحمتوں پر جہاں پر ہم خوش ہوتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے رکھیں، کیونکہ نیتوں کا حال تو وہی جانتا ہے. وہ آپ کو بھی نوازے گا
اور خوب نوازے گا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ امریکہ سے ہم کسی نہ کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور ان سے انفارمیشن لیتے ہیں کرنٹ سچویشن پر بھی، اور جس چیز میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں جیسے کہ افراتفری کا عالم ہے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رضوان نعیم، پیتھولوجی ہیں، پروفیسر آف پیتھولوجی ایٹ البرٹ اینسٹائن کالج آف میڈیسن، اور ماشاءاللہ نیو یارک میں یہ پچھلے 27 سال سے ان کا ایکسپیرینس ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں۔ پیتھولوجی کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں لیبس کے اندر ہر طرح کے جرمز کے اوپر کہ کس جرم کی کیا افادیت ہے، کیا نقصانات ہیں، اور کتنا عرصے تک اس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ ایجاد ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ آج کا جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ ضرور پوچھیے گا اگر کسی پیتھولوجی کے ڈاکٹر کو آپ لائن پر لے کر آئیں تو، کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ وائرس کب جائے گا یہ ہم نہیں جانتے، مگر ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ آسانی سے گھروں سے باہر آ سکیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنا پاورفل ہے اور کیسے لوگ جن کا امیون سسٹم کیسا ہے، جن کی قوت مدافعت کافی اسٹرانگ ہے، کیا وہ باہر جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم جی رضوان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، خیریت سے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کرتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بس لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری تیاریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے سیگمنٹس بھی ہیں، اس میں ہماری طرف سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی کنیکشن میں بھی ٹائمنگ کا بھی فرق ہے اور اس وجہ سے کبھی کنیکشن میں تھوڑی دیر سویرے ہو جائے تو اس کے لیے بہت معذرت۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ پیتھولوجی میں ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، گزشتہ 27 سال سے آپ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں اور پروفیسر کی حیثیت سے آپ اتنا کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جرم جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں گے، یہ کتنا افیکٹو اور کیا چانسز ہیں کہ کتنے عرصے تک اس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ آئے گی؟ سب سے پہلی بات یہ بتاؤ کہ یہ کوئی پہلا جرم نہیں ہے اور اس کا پورا خاندان ہے۔ یہ 6 مختلف کورونا وائرس 5 اس سے پہلے آ چکے ہیں اور یہ اس کی نئی میوٹیشن ہو کے، نئی ٹرانسمیشن ہو کے، کوئی تھوڑا سا اپنا رنگ بدل کے، تھوڑی سی اپنے کپڑے بدل کے دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو وائرس ہے پرٹیکولرلی کووڈ-19 جو ہم آج کل ڈیل کر رہے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی کیا کہنا چاہیے خطرناک اس طرح سے ہے کہ اس کے افیکٹ جو ہے وہ امیونو کمپرومائز، وہ لوگ جو کہ اپنی اندر کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بزرگ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ جو ہے ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہے، مثال کے طور پہ اوبیز جو لوگ ہیں، ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کے اوپر ان کا افیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اپنا والیوم پلیز بڑھا دیجئے بولنے کے لیے بھی، اور تھوڑا سا اگر آپ کے ٹیلی فون میں اگر کوئی ایسا سسٹم ہے تو آپ ذرا پلیز دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تمام لوگ اس کو نہ صرف سنیں بلکہ سمجھیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو ہمیں آ رہی ہے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔
ٹیم سے ریکویسٹ ہے جی ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کنیکٹ کیجئے پلیز. جی اگر ہمارے پاس کچھ لائیو کالز ہیں ہم ان کو بھی لے سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس حق ہے کہ آپ جس طرح کے بھی چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, کون سی ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں جن کے سوال آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, آپ پلیز ہمیں اپنے سوالات بھیجیے ہر چیز کے حوالے سے, وہ میڈیکل حوالے سے ہوں, وہ سوشل حوالے سے ہوں, وہ مذہبی حوالے سے ہوں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان تمام میں ایکسپیرینس لوگ اس چیز میں ہر شعبے کے جو منجھے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کی معلومات سے مستفید ہوتے ہیں. تو آپ کے جو سوالات ہیں وہ اس کی روشنی میں ہم ان سے جوابات طلب کریں گے. آج کا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حسد ہے. حسد ایک ایسی میں سمجھتی ہوں کہ بری چیز ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انسان اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ حاسد جو ہے اس کے ہر عمل میں اس کا ہر عمل جو ہے وہ حسد سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے. وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا, اس کے اندر قناعت نہیں ہوتی. تو یہی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پہ صبر و شکر نہیں کرتے. کسی کے پاس چاہے اتنا ہے یا اتنا ہے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. کوئی ہم سے زیادہ بہتر زندگی کیوں گزار رہا ہے, کوئی ہم سے بہتر کیوں لگ رہا ہے, کسی کے پاس ہم سے بہتر عہدہ کیوں ہے, گھر کیوں ہے, رشتے کیوں ہیں. یہ ساری چیزوں میں حسد سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ حاسد ہمیشہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے اور اس سے وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ ہم حسد کریں. اگر ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ رشک بھی کر سکتے ہیں اور خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کائنات اگر تو نے اس کو نوازا ہے, اگر تو نے اس کو مال و دولت دیا ہے, تم نے اس کو عقل دی ہے, تو نے اس کو علم دیا ہے, تو وہ چیزیں ہمیں بھی عطا کرو اور ہم ویسی کوشش کریں, ویسی محنت کریں تاکہ وہ چیزیں ہمیں بھی ملیں. جی یہ تو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا دوبارہ سے رابطہ جڑ گیا ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ریما جی. جی بالکل, اب آپ کی آواز تھوڑی کلیئر آ رہی ہے مجھے. بس والیوم تھوڑا اپ کر دیجیے گا یا آپ اپنے ڈیوائس کو اپنے نزدیک رکھیے گا تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم تک آپ کی آواز پہنچ سکے. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے جراثیم جو ہے یہ تیزی سے ٹرانسمٹ تو ہو رہا ہے, مگر آپ کی لیب جو اس پر جو تجربات کر رہی ہے اس کے حوالے سے, اس کی روشنی میں پلیز ہمیں کچھ انفارمیشن شیئر کیجیے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کورونا وائرس جو ہے یہ دس از ون آف دا فیملی آف وائرسز جو پہلے بھی ہیومنس میں آ چکے ہیں اور افیکٹ کر چکے ہیں. سارز از اے ویری ریسنٹ ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو. جی تو یہ ہاں اس وائرس میں اس بار جو ہے ایشو وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹرانسمٹ کرتا ہے اور 80% اس کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی سمٹم نہیں ہوتا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وائرس ہے اور آپ دوسرے کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی جس کے پاس یہ وائرس جاتا ہے اس کی اپنی امیونٹی اگر صحیح نہیں ہے اور اگر اس کو کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہے, مثال کے طور پہ ڈائبٹیز یا اوبیسٹی یا کوئی اور بیماری اور امیونو کمپرومائز بیماری, تو ان کو وہ بہت شدت کے ساتھ افیکٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے اس وائرس سے. سو میں سے یہ بتاؤں گا کہ اس کو آسان نہیں لینا چاہیے, اس کو جو ہے وہ نان سیریس نہیں لینا چاہیے, اس کو بہت ہی سیریسلی ڈیل کرنا چاہیے. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم سب اپنے پیرنٹس کو, اپنے نانا دادا کو, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بہت پیار کرتے ہیں, مگر ریممبر دیٹ کہ دے آر دا پیپل ہو آر ایٹ موسٹ رسک. اچھا, اب ان کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو پیار کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو, وہ بیچارے زیادہ آگے باہر نہیں جاتے ہوں گے مگر آپ بہت باہر جاتے ہیں, اور آپ اگر وائرس جی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی کال. ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے ہم. ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ جن لوگوں کے امیون سسٹم اسٹرانگ ہیں کیا ان کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ان کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ باہر جا سکیں
اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں روزمرہ کی وہ ان کو اسی طرح سے کر سکیں. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں انصار عزت بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی 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 سب سے پہلے تو ریما جی میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی, اور رمضان کے لیے رمضان سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہوں گی, حسد کے بارے میں آپ نے وہ سوال کیا ہے. اچھا جی, آج کا ہمارا ٹاپک حسد ہے. بالکل جی جی. تو ریما جی حسد کے بارے میں اتنا میں کہوں گی کہ آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس کروٹ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ اب ہم حسد ہو گیا یا مطلب جو بھی ہے جھوٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی تمام لوگوں سے کہ ہمیں ایسے طریقے سے اپنا آپ رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسے کرنا چاہیے. ہیلو. اچھا آپ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی سے حسد ہوا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اسی لیے بہت کچھ نوازا ہے, اور میں یہی کہنا چاہوں گی, ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں مرنے کے بعد ایسی زندگی گزارنے کے بعد میں بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں, اچھے لفظوں میں آپ کو یاد رکھیں. بے شک. تو اس سے کینہ پرور ہونا, حسد کرنا, تو یہ تو سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے, اور حسد تو کسی سے کرنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی. بالکل, کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو, جس کو اللہ نے نوازا ہو, ہم کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے؟ تنقید کرنے والے ایسی بات ہے. بلکہ آپ اتنا ظرف بڑا کریں, اتنا بڑا دل کریں کہ آپ اس دنیا وہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, میں تم پہ رحم کروں گا. کہ اگر ہم دنیا والوں پہ رحم نہیں کریں گے, حسد کریں گے یا جو بھی کہہ لے, اس لیے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا ہم سے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگلے کا تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہر عمل اعمال ہمارا دنیا میں جو کچھ ہے ہم نے آخرت میں لے کے جانا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, بے شک بے تو شک. لہٰذا جی ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کرنا ہے ہم نے آخرت میں حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. دنیا میں ہم حسد کریں گے تو اگلے کا تو کچھ نہیں جائے گا نا, البتہ ہمارا فعل عمل ہمارا خراب ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور میں یہی کہوں گی کہ جی ریما جی میں نے جو ہے نا سنگنگ کے حوالے سے میں نے شعبہ اختیار کیا ہے, اور میں نے حمد جو ہے ریکارڈ کروائی ہے نا, کرم کا ہے خدا. جی بہت شکریہ. بالکل ڈیفینیٹلی میں ٹیم سے کہوں گی کہ آپ کی حمد کو وہ ضرور چلائیں جب بھی موقع ملے. بہت شکریہ. نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے. کیا ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وقت بہت ظالم بھی ہے کیونکہ اس نے تیزی سے گزر جانا ہے اور سوالات بہت سارے ہیں ہمارے پاس. آپ پلیز بتائیے کہ آپ نیو یارک کے اندر ہیں, اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ تو نیو یارک بیسکلی اس وقت جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے. ایپی سینٹر کا مطلب ہوتا ہے مرکز ہے. بیسکلی سب سے زیادہ کیسز بھی یہیں پہ ہیں, سب سے زیادہ ڈیتھ بھی یہیں پہ ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ انفیکشن بھی آتے ہیں. مگر تھنگز آر ٹرننگ اراؤنڈ. ہم لوگ تقریباً مارچ کے شروع سے آج تقریباً 5-6 ہفتے ہونے والے ہیں بالکل جو ہے لاک ڈاؤن میں ہیں, اور چیزیں جو ہے بہتر ہو رہی ہیں. ہاسپٹل میں ایڈمیشنز کم ہو گئے ہیں, لوگوں کی ڈیتھ کم ہو گئی ہے, اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھی طرح لاک ڈاؤن کیا. ڈاکٹر صاحب وہاں جو سننے میں آیا تھا کہ ٹیسٹ کٹس جو ہیں ان کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بتائیے کہ وہاں پر کتنی ایکسپینسو ہیں یہ ٹیسٹ کٹس جو ہیں, اور کس تیزی سے اس کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے کووڈ-19 کے پیشنٹس اس وقت ہیں؟ دیکھیے جو اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے. ایک تو ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ ڈائگنوز کرتے ہیں, یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, جو کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے, جس کا ابھی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے پالیمریز چین ری ایکشن یا PCR کے ذریعے. اچھا, دوسرا جو ٹیسٹ ہے جو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کہلاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے,
اس کو معلوم کرنے کے لیے آٹو باڈی ٹیسٹ اور اینٹی باڈی ٹیسٹ کہلاتا ہے، جو کہ IgG اور IgM کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ دو ٹیسٹوں میں بڑا ڈفرینس ہے. ایک سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو انفیکشن ہے اور آپ وہ انفیکشن لوگوں کو اسپریڈ آؤٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو کہ PCR بیسڈ ٹیسٹ ہے. اور دوسرا وہ ٹیسٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے انفیکشن ہو چکا ہے، جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو رہا، یا ابھی گورنمنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا ہے، یا ہماری طرح کی گورنمنٹ جو ہے کہ ساری گورنمنٹ اس پہ ڈیلے کرتی ہیں. جن لوگوں نے ڈیلے نہیں کیا ہے دے آر ڈوئنگ مچ بیٹر. جنہوں نے ٹیسٹنگ میں ڈیلے کیا ہے ان کے پاس انفارچونیٹلی ڈیتھ بھی زیادہ ہے، انفیکشن بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر جو نمبرز ہیں وہ شاید اس وجہ سے کم ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اپنا ٹیسٹ نہیں کروا سکے. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو باہر کے ممالک کے پاس ہیں. آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں ابھی جو بوتھ لگا کر صرف تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، کیا یہ فائدہ مند ہے یا یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ریما آپ نے. تو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، عام آدمی کے لیے. آپ کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ انفیکشن 80% لوگوں میں جو ہوتا ہے اس میں بہت مائلڈ یا ماڈریٹ سمٹم ہوتے ہیں، بہت ہی کم. ان کو کھانسی ہوئی صحیح ہو گیا، ہلکا سا بخار ہوا صحیح ہو گیا، گلا خراب ہوا صحیح ہو گیا. اچھا، مگر کیا کہ وہ لوگ وائرس ٹرانسمٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نان سمٹومیٹک بغیر جو سمٹمز کے ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اچھا، باقی رہ گئے 20%. اب 20% جو ہیں وہ ہیں جن کو ٹمپریچر ہوگا، جن کو کھانسی ہوگی، جن کو لنگ میں پانی آئیں گے، جن کی سمٹمز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو آپ صرف 20% کو چیک کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائرس ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ تو جو ہے بہت ہی مذاق کی بات ہے. آپ کو میس اسکیل پہ، بڑے اسکیل پہ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. ایک تو ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جن کو وائرس ہو چکا ہے، وہ دے آر ریلیٹیولی سیف اور وہ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے، ان کے پاس وائرس ہے اور وہ دوسرے کو شیڈ کر سکتے ہیں. ان کو احتیاط رکھنا ہے، ان کو بند رکھنا ہے، ان کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں رکھنا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس وائرس نہیں ہے، they have to be careful, they have to ان کو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور ہوپ کہ they will never get it. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں اپنی روٹین سے ہٹ کر کرنے پڑتے ہیں. اب جیسے کوئی کام ہو رہا ہے یا ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا کام ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ سے آنا جانا ہے. اگر کسی کو عام سی ہلکی سی کھانسی بھی ہو جائے تو سب لوگ اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو کوئی سیریس قسم کی کف تو نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا، کیا کھانسی میں بھی کوئی چینجز ہوتے ہیں کہ نارمل کف میں، اور جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کو اگر کف ہوتی ہے تو کیا کوئی اس میں تفریق کی جا سکتی ہے؟ تو جو کووڈ-19 کا جو سب سے پہلے سمٹمز ہمیں پتہ چلے تھے، اب تو زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ یہ تھے کہ ڈرائی کف. ان کی کھانسی جو ہوتی تھی وہ ڈرائی کھانسی ہوتی تھی، اس میں بلغم نہیں آتا ہے. جس میں بلغم نہیں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. مگر اب جو ہے انہوں نے بہت سارے نئے سمٹمز بتا دیے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ٹیسٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کووڈ-19 کے انفیکشن کا. اگر آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک سائن ہو گیا ہے اس کا کووڈ-19 کا. تو اب CDC نے کئی دوسرے سائنس بتا دیے ہیں. ہیڈ ایک ہے، سر کا درد ہے، ڈرائی کف ہے، ٹمپریچر ہے، اور جو ہے وہ آف کورس اگر سانس میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے آپ کو علاج کریں. ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے کہ لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے؟ تو آپ لوگ میرا ایک چارٹ میں نے بھیجا تھا آپ کی آرگنائزیشن کو کہ اس کو لگائیں ذرا. تو اگر وہ دکھا سکتے ہیں آڈینس کو تو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ 2 کنٹریز تھے جنہوں نے اپنے لاک ڈاؤن کو بہت شدت سے اپلائی کیا تھا. وہ تھے ساؤتھ کوریا اور وہ ہیں چائنا. اگر آپ ان کا انیشل گراف دیکھیں گے اس پکچر میں جو سلائڈ تھی ہے، تو وہ ان کے پاس بھی وائرس اسی طرح سے تیزی سے اوپر جاتا تھا، کیونکہ دس از دا وے آف ٹرانسمیشن کہ جب جو ہے وہ ہر شخص جس کو وائرس ہے
اور وہ کھانستا ہے, اس سے 10 آدمی دوسروں کو وائرس ہوتا ہے, وہ کھانستا ہے, ان میں سے ہر ایک آدمی کھانستا ہے تو ان سے 10 آدمیوں کو انفیکشن ہوتا ہے, تو اسپریڈ ویری ویری ریپڈلی. مگر اس کا علاج جو تھا صرف یہی تھا کہ جس کو کھانسی ہے اس کو گھر میں رکھیں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. اگر وہ نہ جائے گا تو اور 10 آدمی انفیکٹ نہیں ہوں گے, اور اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے جو کہ جو باڈی میں زندہ رہتا ہے وہ تقریباً 2 ہفتے 15 دن کے قریب ہوتا ہے, 5-6 دن سے لے کے 15 دن تک. تو اگر 15 دن یا 20 دن جو ہے اس کا احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ انفیکشن کو اسپریڈ ہونے سے بہت شدت سے بچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کہ دیکھیں میرا آپ سب لوگوں سے یہی میسج ہے اور بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر میں نے اپنی خالہ ابھی ریسنٹلی لاس کی ہیں اس پروسیس میں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ہم سب اپنے بزرگوں کو محبت کرتے ہیں, اور محبت کیسے دکھا سکتے ہیں آپ ان کو اس وقت اس نئے دور میں کہ ان کو گلے نہ لگائیں تو وہ زیادہ محبت ہے, ان سے ہاتھ نہ ملائیں تو وہ زیادہ محبت ہے. ان کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تب وہ زیادہ محبت ہے, بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کریں اس وائرس سے, کیونکہ آپ تو برداشت کر جائیں گے مگر آپ کے پیرنٹس, آپ کے گرینڈ پیرنٹس برداشت نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, آپ بتائیے گا کہ جو کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں ان سے یہ جرم جو ہے ٹرانسمٹ جو ہے وہ صرف کھانسی کے ذریعے ہوگا, یا چھونے سے, یا اس کے کپڑے کوئی اور پہن لے, یا اس کے جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں پر کوئی آ کر بیٹھ جائے, یا اس نے کوئی چیز پکڑی ہے اس چیز کو کوئی پکڑ لے, کیا اس سے بھی یہ جرم جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ جرم جو ہے مختلف سرفیسز پہ مختلف وقت تک رہ سکتا ہے, کپڑوں پہ رہ سکتا ہے, گلوز میں رہ سکتا ہے. اگر آپ نے کھانسنے کے بعد اپنی ٹیبل کو چھوا یا لاک کو کھولا تو وہ وہاں پہ بھی رہ سکتا ہے. تو اور لوور ٹمپریچر پہ زیادہ رہتا ہے, ہائی ٹمپریچر پہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساری چیزوں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, مگر سب سے کامن ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایروسل ہے. ایک نے آپ نے کھانسا, اس سے جو ہے جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو جا سکتا ہے. تو لہٰذا ماسک پہننا بہت ضروری ہے اور دوسرے لوگوں سے ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے. یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ جو ہے وہ کپڑوں سے ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا, یہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو ڈور نابز ہوتے ہیں, دروازے ہوتے ہیں, ان پہ ہو سکتا ہے. اور جن چیزوں کو ٹرین میں جاتے ہیں لوگ, بس میں جاتے ہیں, جب وہ چھوتے ہیں پکڑنے کے لیے, ان چیزوں سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سرفیس سے آپ کے ہاتھ میں آیا اور ہاتھ میں آپ نے جب اپنے منہ کو لگایا یا آنکھوں کو لگایا تو وہ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت ہی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر نعیم, نیو یارک سے پروفیسر تھے پیتھولوجی کے. اب ہم لے گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی منموہنی سی آئی تھنک کہ بورن ایکٹریس, اگر میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا, ہمارے سیلیبریٹی لاؤنج میں ہمارے ساتھ ہوں گی. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.